السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب آئے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ کچھ نئے چہرے ہیں، ان کو بہت بہت ویلکم۔ اور تھنگس دیٹ میٹر یہ ہمارا ریگولر حلقہ ہے، ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے۔ انفیکٹ تھنگس دیٹ میٹر ری لوڈیڈ، اس سے پہلے 24 ایپیسوڈز میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں تھنگس دیٹ میٹر کے نام سے۔ اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ اس حلقے کی سٹارٹ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ بہت سے ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں ان کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور جا رہے ہیں جو میٹر کرتی ہیں، اور ان چیزوں پہ غور کر رہے ہیں جو میٹر ہی نہیں کرتی، ان پہ اپنا ٹائم صرف کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک کہہ لیں تذکرہ ہے، جیسے قرآن ایک تذکرہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے۔ تو قرآن سے اخذ شدہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یوتھ کے مسائل، کامن ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ آج کا جو لیکچر ہے اس کا ٹائٹل ہے پیپل آف انٹلیکٹ۔ پہلا جو میرا ایپیسوڈ تھی اس میں جو لوگ آئے تھے ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی ان پلگ یور سیلف، کہ اپنے آپ کو ان پلگ کرو۔ ان پلگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج کا انسان مینٹلی طور پہ اتنا مصروف ہو چکا ہے نا، مینٹلی طور پہ، فزیکلی ہم سست ہوتے جا رہے ہیں، مینٹلی ہماری مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کے پاس بیسک زندگی کے سوالات سوچنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، یا سوالات ہیں تو پھر وہ اس طرح کے سوالات ہیں کہ وہ اسے پھر بہت ایکسٹریم سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ جب اس کا مائنڈ کمپلیٹلی میسڈ اپ ہو جائے اس کے بعد وہ سوالات شروع کرے، یہ ایک بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو کرکس یہ تھا پچھلی ایپیسوڈ کا کہ جب تک آپ اپنے مائنڈ کو فری نہیں کریں گے، ان پلگ نہیں کریں گے، یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک روح دی ہے، سول دی ہے، اس کی بھی ایک ڈائٹ ہے، اسپرچویلٹی کی، روحانیت کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اپنے اسکرین ٹائم کو کم کرنا ہے، سوشل میڈیا کو کم کرنا ہے، اس آرٹیفیشل لائف سے باہر آنا ہے، اپنے آپ کو کمپوزڈ کرنا ہے، اپنی ڈوپ کی ویلیو کو کم کر کے اپنی آکسیٹوسن کی ویلیو بڑھانی ہے۔ یہ دو کیمیکلز کا نام ہے۔ کیسے بڑھانی ہے؟ ایسے کام کرنے ہیں جو انسانیت والے کام ہے، جو گیونگ والے کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کرکس تھا پچھلی ہماری ایپیسوڈ کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو ایون ایکٹرز کے کوٹس سنائے تھے، ہالی ووڈ ایکٹرز کے کوٹس سنائے تھے کہ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ جیسے جم کیری کا ایک کوٹ دوبارہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ He said کہ everyone should get famous and rich and have everything that they want so that they know this is not the answer۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے نہ کماؤ یا رچ نہ ہو وغیرہ وغیرہ، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسے کما کے اور فیمس ہو کے اور ہر چیز لے کے میں خوش ہو جاؤں گا یا مجھے آنسرز مل جائیں گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو یہ کرکس تھا، ٹھیک ہے، پچھلے ہمارے لیکچر کا۔ کیونکہ میں آپ کو قرآن اور حدیث بتاتا رہوں، سمجھاتا رہوں، سناتا رہوں، جب تک آپ لوگ ان پلگ نہیں کریں گے نا اپنے آپ کو، آپ پہ اثر نہیں ہونا، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ میں ان سٹرگل سے گزر چکا ہوں۔ جب تک مائنڈ فری نہیں ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بندہ ٹائم نہیں دیتا ہے، جب تک بندہ اس ورلڈ سے نہیں نکلتا ہے، سوشل میڈیا کے ورلڈ سے، اور ریئل چیزیں نہیں کرتا ہے، تب تک فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ کرکس تھا پچھلے میری اس کی ایپیسوڈ کا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پیپل آف انٹلیکٹ کی، جو کہ بہت کم ہو چکے ہیں آج کے دور میں، انفارچونیٹلی۔ نفسا نفسی میں ہم لگے ہوئے ہیں اور فلو کے ساتھ جا رہے ہیں، اور بس جس طرح لائف چلا رہی ہے اس طرح سے ہم چل رہے ہیں، رک کر سوچنے کی عادت ہمیں بڑی کم ہو گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی گیسٹ آئے اور آپ اسے بٹھائیں گاڑی میں اور بٹھا کے لاہور کی سیر کرائیں 120 کی سپیڈ پہ، یا بہت ہائی سپیڈ پہ اس کو لاہور کی سیر کرا دیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک، تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ ایٹ دا اینڈ آپ اس سے پوچھیں کہ کیسا لگا لاہور، تو وہ آپ کو کہے گا کہ کیا لگا، دیکھا ہی کچھ نہیں، گاڑی میں بٹھائے رکھا تم نے، نہ کہیں روکا، نہ کوئی بریک دی، نہ کوئی تسلی سے مجھے کچھ دیکھنے دیا۔ تو ہم زندگیاں ایسے گزار رہے ہیں، 5ویں گیئر پہ، آٹو پائلٹ پہ، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے، اور گاڑی تیزی سے جا رہی ہے اور ہم رک کے کچھ بھی چیز نہیں دیکھ رہے، نہ سمجھ رہے۔ تحمل ہماری زندگیوں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ دس از دا ریزن کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ میرا یہ کرکس ہے۔ باقی نیچرل پریشانیاں بھی آتی ہیں جو اللہ نے کہا، خوف سے، مال سے، اولاد سے، اللہ طرح طرح سے ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں ماڈرن جو مسائل ہیں ان کے 90% قصوروار ہم خود ہیں، کیونکہ زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ فاسٹ سپیڈ زندگی گزاری۔ آپ خود سوچیں، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز بالکل اسی طرح نہیں پڑھتے جیسے یہ گاڑی میں بٹھا کے کسی کو 120 کی سپیڈ سے لاہور دکھا دیا جائے؟ یعنی وہ کہیں رکا ہی نہیں، اس نے تدبر ہی کہیں نہیں کیا۔ ایک بندے نے نماز پڑھ لی لیکن سجدے میں بھی تدبر نہیں کیا، رکوع میں بھی تدبر نہیں کیا، اس نے
الحمدللہ کی ٹرانسلیشن پہ تدبر نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ کہیں نہیں رکا، یعنی وہ ہائی سپیڈ پہ ہر چیز کرتا جا رہا تھا اور صرف اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہ ٹریول کرتا جا رہا تھا، یعنی اپنی دنیا میں، اپنے پرسپیکٹیو میں، اور اس کے لیے کوئی دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو یہ آج کی انسانیت کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا لاس ہے. سب سے پہلے یو گائز نیڈ ٹو گیو یور سیلف اے بریک. آپ لوگ اپنے ذہنوں کو بریک لگائیں. زندگی میں بڑے مسئلے ہیں. میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں، اگر ایل ای ڈی آن ہوتی آپ کو پکچر بھی دکھاتا کہ کبھی بیٹھیں سوچ کے کہ کائنات میں کیا کیا ہے. یہ جو ارتھ ہے نا، اسپیک آف ڈسٹ ہے کمپیئر ٹو دا کریشن. پوری گیلیکسیز ملا لیں، اسٹارز ملا لیں، کتنے اسٹارز ہیں کائنات میں؟ کوئی رف آئیڈیا کوئی دے گا؟ تقریباً ایک گلیکسی میں ایسٹیمیٹڈلی 800 بلین یہ ابھی ایسٹیمیٹڈ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور تقریباً جو ٹوٹل گلیکسیز ہیں وہ بھی بلین کے قریب، 2000 ارب. کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہاں پر ایک اسٹیٹسٹک میرے پاس ہے کہ اکارڈنگ ٹو فزسسٹ 33 سیکسٹیلین اسٹارز یونیورس میں موجود ہے. سیکسٹیلین کا مطلب ہے 3 فالوڈ بائی 23 زیروز، جو کہ انہوں نے بتایا نا بلینز کو بلین سے ملٹیپلائی کرو. اب آپ سوچیں کہ کائنات کا مقصد صرف یہ ہے کھا لے پی لے جی لے. ہم صرف دنیا میں یہ کچھ کرنے آئے ہیں کہ جانور کی طرح کھا لو پی لو جی لو. اور یہ واسٹنس آف اسپیس میں صرف دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ پوری اسپیس کا کوئی مقصد نہیں. اس کے علاوہ واسٹنس آف اسپیس، ان سٹارز کا، ان ساری چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ان کی تخلیق کا. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار یاد کراتے ہیں کہ ہم نے کائنات کو کھیل تماشے میں نہیں پیدا کیا. ہم نے اس دنیا کو، پوری یونیورس کو وداؤٹ پرپز نہیں پیدا کیا. تو جو لوگ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے پرپز کو سوچتے ہیں کہ یار میں یہاں کرنے کیا آیا ہوں، میرا رول کیا ہے اس دنیا میں اکیلا تو نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے کریچرز بنائے، لیکن مجھے ہی کیوں یہاں پر بھیجا ارتھ میں، جو کہ بیسٹ پلیس معلوم ہوتا ہے. اگر پلانٹس میں نظر دوڑائی جائے، کوئی 4000 پلانٹس، کوئی 40000 پلانٹس میرے خیال ابھی تک ڈسکور ہو چکے ہیں، لیکن ان میں یٹ بیسٹ جو ابھی تک ارتھ ہے. تو بیسٹ جگہ پہ اگر میں آیا ہوں تو مجھ میں کوئی تو خصوصیت ہے نا. یہی سوچ کے بندے کو کام ڈاؤن ہو جانا چاہیے. اس کو اپنے مسائل چھوٹے لگنے پڑیں گے. ہمارے مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ ہمارا ویژن ہی اتنا سا ہمارا ویژن ہے. ہم نے کبھی واسٹنس آف اسپیس نہیں سوچی. ہم نے یہ نہیں سوچا ہم بیسٹ پلیس میں آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہوئی ہیں چیزیں، تو ہمارا کو بہت بڑا مقصد ہے اور ہماری سلیکشن ہوئی ہے تو ہم آئے نا. اللہ نے کہا تم سلیکٹ ہوئے. پتہ نہیں کتنی اسپیشیز میں سے اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا. اوکے، تو یہ چیز بڑا کام ڈاؤن مجھے کرتی. جب کوئی مسئلہ آ جائے، جب کوئی دکھ آ جائے، تو بندے کو یہی سوچ لینا چاہیے کہ یار یہ دکھ کمپیئر ٹو دا بگر پرپز کچھ بھی نہیں ہے جس مقصد کے لیے میں یہاں پہ ہوں. اب وہ مقصد کیسے واضح ہونا، میں ایک پرسپیکٹیو اور آپ کو دیتا ہوں. اچھا، فزکس کون جانتا ہے یہاں پہ؟ ذرا فزکس کسی نے تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے آپ میں سے؟ اچھا، آپ نے پڑھی. تو فزکس کے دو جو ہے نا وہ اسکول آف تھاٹس ہیں مینلی، ایک ریلیٹیوٹی اور ایک جو ہے وہ کوانٹم میکینکس. اب ریلیٹیوٹی کو اگر کوئی ڈیفائن کر دے آپ میں سے، ریلیٹیوٹی کیا ہے، کوانٹم میکینکس کیا ہے، کیونکہ فزکس کا بہت گہرا تعلق ہے دین کے ساتھ. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. انشاءاللہ ابھی میں کچھ باتیں بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ریلیٹیوٹی آسان لفظوں میں کچھ سمجھا سکتے ہیں آپ؟ ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کا اسکول آف تھاٹ کیا تھا؟ مجھے یاد ہے کہ یہی تھا کہ ایک سبجیکٹ کے ساتھ اسلام موو کر رہے ہیں اور اسپیڈ کا یعنی کہ اگر ہم ایک جگہ پہ موو کریں تو لگ رہے گا کہ ایک جگہ پہ صحیح ہے، دوسری میڈیم میں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم موو کر رہے ہیں. صحیح. میں ایک بات سب کو بتا دوں، اچھی ماشاءاللہ آپ نے ایکسپلینیشن دی، ایفرٹ دی. میں تھوڑا اور آسان الفاظ میں کہ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو سوال ہے ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس یہ صرف فزسسٹ کو آنا چاہیے یا آپ میں سے ہر ایک کو آنا چاہیے. جو پرانے دور کے مسلمان ہوتے تھے نا، ان کو ان سوالوں کے جواب آتے تھے. آپ ان کے فتوے اٹھا کر دیکھ لیں پرانے لوگوں کے. انہوں نے ملکی وے ابن عباس سے، آپ کو پتہ ہے ہرکولیس نے سوال کیا تھا مسلمانوں سے کہ ملکی وے گلیکسی کیا ہے. امیجن کریں ہرکولیس کا سوال. ملکی وے گلیکسی گریکس کو پتہ تھا، ہرکولیس نے سوال تھرو کیا تھا تو ابن عباس نے آنسر کیا تھا کہ ملکی وے گلیکسی کیا ہے. انہوں نے کہا تھا ملکی وے گلیکسی جو ہے یہ ڈور ہے، ہماری گلیکسی کا دروازہ ہے. اور بڑی یہ سادہ الفاظ میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ دس از ویئر وی آر، یہ ہمارا ڈور ہے، اس سے ہماری گلیکسی میں انٹر ہوا جاتا ہے. تو یہ ابن عباس کا آنسر ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف فزسسٹ کو سوال کا جواب آنا چاہیے, اتنی بیسک فزکس ہمیں آنی چاہیے. ان شارٹ ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے کوشش کی کائنات کی کریشن کو سمجھانے کی, ریلیٹیوٹی اسکول آف تھاٹ E=mc², کہ انرجی جو ہے وہ ماس اور اسپیڈ آف لائٹ کے اسکوائر کو ملٹیپلائی کر کے انرجی بنتی ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ انرجی اور ماس کی وجہ سے کائنات میں گریوٹی ہے. یہ بیسکلی ریلیٹیوٹی ہے. اس نے گریوٹی کو ڈیفائن کیا جو کہ ایک نیچرل قوت ہے, ایک فورس ہے گریوٹی, ٹھیک ہے. اسی طرح اس نے باقی فورسز کو مینشن کیا, الیکٹرو میگنیٹک فورس کو مینشن کیا, نیوکلیئر فورسز. کائنات کو 4 فورسز گورن کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو فزسسٹ. ایک آپ کی گریوٹی, ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس, ایک ویک نیوکلیئر فورس اور ایک اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. اس کی پھر سورسز یہ بتاتے ہیں لوگ کیا کیا ہیں. تو اس نے کہا کہ جو اسپیس ہے نا وہ اس ٹیشو پیپر کی طرح, اگر میں آپ کو امیجن کراؤں کہ اسپیس جو ہے نا وہ اسٹریٹ اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. جب اسپیس میں کوئی میسو باڈی, ماس والی باڈی کو پلیس کیا جاتا ہے جس میں انرجی ہے, جس میں ماس ہے, تو اسپیس میں کیا ہوتا ہے کہ کرو ہوتا ہے. اسپیس ٹائم کا کرو کہا اس نے اس کو, ٹھیک ہے. تو اس نے گریوٹی کو ڈیفائن کیا کہ گریوٹی از دی کرویچر آف اسپیس ٹائم. یہ گریوٹی ہے. حالانکہ گریوٹی ہمارے نزدیک ایک فورس ہے, لیکن اس نے ایک اور اوپر کی بات کی کہ نہیں یہ کرویچر ہے. اور پھر اس نے بلیک ہولز کو بھی ایک سوچا چھوڑا, لیکن اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ بلیک ہول آئیڈینٹیفائی ہو سکتے. اب بلیک ہول کے بارے میں نئی تھیوری یہ ہے, بلکہ تھیوری نہیں فیکٹ ہے, کہ ہر گلیکسی کے بیچ میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے. اور بھی بہت ہیں لیکن بیچ میں ہے سپر میسو بلیک ہول. وہ سپر میسو بلیک ہول کیا کرتا ہے, وہ اسپیس ٹائم کو کرو کرتا ہے. جب اسپیس ٹائم کرو ہوتا ہے تو ارد گرد کے سٹارز پوزیشنز میں آتے ہیں, پلینٹس پوزیشن. یعنی بلیک ہول کا اتنا بڑا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقصد اس کا بنایا ہے کہ وہ شیپ دے رہا ہے تمام گیلیکسی کو, کس سٹار نے کہاں جانا ہے, کانسٹیلیشنز بنا رہا ہے, سپیڈ ڈیفائن کر رہا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیسے بنائی ہے, کہ ارتھ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری ارتھ ہے اس کی روٹیشن کی سپیڈ میں نے تو لکھی ہے, آپ کو کسی کو یاد ہے اندازہ اپنے ایکویٹر پہ ارتھ کس سپیڈ سے روٹیٹ کر رہی ہے؟ ویسے کائنات کے بارے میں اگر بات کریں, کیونکہ آج کا ٹاپک ہے پیپل آف انٹلیکٹ, تھوڑی باتیں سوچتے ہیں ہم. کبھی سوچا اس پہ ارتھ کس سپیڈ پہ روٹیٹ کر رہی ہے اپنے ایکسس پہ؟ اندازاً 100 مائل پر آور. گاڑی جو ہے وہ 120 کلومیٹر پر آور پہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ارتھ کتنی سپیڈ پہ روٹیٹ کر رہی ہے اپنے ایکویٹر پہ اندازاً؟ نہیں, لائٹ ایئرز تو ڈسٹینس کا یونٹ ہے نا. مائلز پر آور جو ہے وہ اپنے ایکویٹر پہ موو کر رہی ہے. سلو ہے, بہت سلو ہے. یہ سپیڈ سننے میں بہت آپ کو لگے گی لیکن ہے سلو. 1000 مائل پر آور پہ روٹیٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, 1000 مائل پر آور. اور اس سے اوپر نیچے نہیں ہے, پلس مائنس نہیں ہے. جس دن اس سے پلس مائنس ہو گیا تو پھر ہم گئے, ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا پلس مائنس ہوا تو سونامی آ جائے گا پوری دنیا میں. آپ سوچیں کہ ارتھ تھوڑی سی بھی رک گئی تو سارے سمندروں کا پانی اس سپیڈ پہ ہم پر گرے گا, 1000 مائل پر آور کی سپیڈ پہ آ کے ہم پہ گرے گا. اچھا, پھر ارتھ اسپیس میں بھی موو کر رہی, اسپیس ایکسپینڈ کر رہی ہے, پھیل رہی ہے. تو اللہ نے سورہ زاریات میں بتایا, سورہ زاریات ہے, یا ابھی مجھے ریفرنس بھول رہا ہے, کہ ہم نے اس کو بنایا ہے کائنات کو اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں. تو اسپیس پھیل رہی ہے, ہر چیز اسپیس میں آگے جا رہی ہے. تو ارتھ کس سپیڈ سے آگے جا رہی ہے یہ بھی ایک اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں. ارتھ آگے جا رہی ہے, ہر دن آگے جاتی ہے. ارتھ کس سپیڈ سے آگے جا رہی ہے؟ سورج بھی آگے جا رہا ہے, ارتھ بھی آگے جا رہی ہے, گیلیکسیز بھی آگے جا رہی ہیں, کائنات پھیلتی جا رہی ہے غبارے کی طرح. اور ایتھیسٹ کہتا ہے یہ سب کچھ بائی چانس ہے. یعنی آپ اس کی عقل دیکھیں کہ ہر چیز کی سپیڈ سیٹ ہے, ہر چیز اپنے ایکسس پہ روٹیٹ بھی کر رہی ہے, اینٹی کلاک وائز روٹیشن ہے, کچھ کی ایک آدھے کی کلاک وائز روٹیشن ہے, اور ہر چیز ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے, اسپیس میں بھی ٹریول کر رہی ہے, اس کو اپنا ایلپٹیکل پاتھ بھی پتہ ہے. ارتھ کو سم ہاؤ بگ بینگ کے بعد پتہ تھا میں نے یہاں آنا ہے, سورج سے اتنا دور ہونا ہے, اوزون لیئر بننی. یہ سب وہ کہتے ہیں بائی چانس ہے. یعنی اس حد تک ایبسرڈٹی ہے کہ اللہ نے ایتھیسٹ کو لفٹ ہی نہیں کرائی قرآن میں. ایتھیسٹ کو اللہ نے, آپ دیکھ لیں قرآن اٹھا کے, 1-2 باتیں ہیں, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں لفٹ کرائی, کیونکہ اتنی ایبسرڈ باتیں, پاگل پن کی باتیں. خیر, تو ارتھ جو ہے نا یہ 67,000 مائلز پر آور کی رفتار سے اسپیس میں جا رہی ہے آگے. اوکے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر دن 67,000 مائل دور نکل گئے. تو وہ اس نے مزے کی بات لکھی تھی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے میں اسٹیگننٹ ہوں تو وہ یہی سوچ لے کہ میں نہیں 67,000 مائل آگے جا چکا ہوں.
अर्थ के साथ साथ, तो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। हर चीज़ कायनात में इस बात की दलील दे रही कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्टैगनेंट और लेज़ीनेस इसके तो कायनात वैसे ही ख़िलाफ़ है, पूरा निज़ाम इसके ख़िलाफ़ है। इल डिसिप्लिन, स्टैगनेंट रहना, आगे ना बढ़ना, पास्ट में ही रहना, अपने स्पेस से 1 इंच मूव ना करना, सारी कायनात जो है इसके ख़िलाफ़ बात कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको, तो रिलेटिविटी का मैंने आपको बताया कि रिलेटिविटी जो है ना स्मूथ सरफेसेस की बात करती है, रिलेटिविटी बड़ी चीज़ों की बात करती है कि गैलेक्सीज कैसे बनी, ग्रेविटी क्या है, स्पेस टाइम क्या है, वर्म होल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। जो क्वांटम है ना वो उसके ऑपोजिट आया, क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा फ़लसफ़ा वो ये था कि बजाय के बड़ी चीज़ों को देखने के सब एटॉमिक लेवल पे जाकर देखो कि चीज़ें बनी कैसे हुई। यानी रिलेटिविटी ये है कि इस मोबाइल को मैं एज ए होल देख रहा हूँ, इस पे कॉल कैसे आती सब कुछ देख रहा हूँ। क्वांटम ये है कि मैं इस मोबाइल को खोल दूँ और इसके पुर्जे अलग कर दूँ, इसकी सिम निकाल लूँ, सिम को भी अलग कर दूँ, जितना छोटा जा सकता हूँ जाऊँ। क्वांटम मैकेनिक्स ये है कि जितना स्प्लिट किए जाऊँ किए जाऊँ किए जाऊँ किए जाऊँ, तो दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने इतनी चीज़ों को चैलेंज किया, इतनी चीज़ों को चैलेंज किया कि एथिज़म की कमर तो वैसे ही टूट गई है इसमें 21st सेंचुरी में। अब तो बड़े बड़े फिजिसिस्ट एग्नोस्टिक हैं, वो अपने आप को एथियस्ट नहीं कहते क्योंकि डूब मरने का मुकाम है कि एथिज़म ने ये दावा किया था कि हम पीक पे पहुंच गए, हमें पता लग गया, अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच गए हम, और इस दावे की बेसिस पे उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया, बहुत बहुत सोचे छोड़े। अब इनका मजाक उड़ता है एकेडमिक कम्युनिटी में, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मिशियो काकू एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है न्यूयॉर्क का, चाइनीज़ है आई गेस, उसको कभी आप सुने, वो गॉड पर बहुत बात करता है, गॉड इक्वेशन की बात करता है। गॉड इक्वेशन क्या है? हिग्स बोसन पार्टिकल की बात करता है, गॉड पार्टिकल कहते हैं हिग्स बोसन को। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ छोटी छोटी इसके बारे में, क्वांटम के बारे में। ठीक है, पहली तो बात कि क्वांटम मैकेनिक्स ने एटम के स्ट्रक्चर को ही चैलेंज कर दिया। रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि प्रोटॉन के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, उसको कहा क्वार्क। ठीक है, फिर लेप्टॉन एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर उनका न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है। इसी तरह क्वार्क्स जो है ना ये स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स अप एंड डाउन होते हैं, इनको अप और डाउन क्वार्क कहते हैं। कभी आप क्वांटम को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, बेसिक है, अभी मैंने इतनी फिजिक्स नहीं खोली। तो क्वांटम में क्वार्क अप और डाउन उनकी मूवमेंट होती है, अप क्वार्क कहते हैं, डाउन क्वार्क कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं उसका रिलेट करूँगा इंशाल्लाह, ये बता क्यों रहा हूँ मैं आपको। तो उसने चैलेंज कर दिया कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आप बात कर रहे हैं असल में स्ट्रिंग्स हैं, इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल और जाएं तो ये धागे की तरह के, स्ट्रिंग्स की तरह के पार्टिकल, उसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। ये स्ट्रिंग्स जो है ना यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी वाइब्रेशन की वजह से पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है, कभी वाइब्रेशन के ऐसे नेगेटिव पार्टिकल निकलता है, ये स्ट्रिंग थ्योरी है। अब स्ट्रिंग थ्योरी जो है इसने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को, बिग बैंग को, बिग क्रंच को, इन सारी थ्योरीज को चैलेंज कर दिया, जिस पे फिजिक्स इस वक्त खड़ी, रिलेटिविटी को चैलेंज कर दिया, आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज कर दिया। कैसे? एक एक्सपेरिमेंट हुआ सर्न में, CERN, ये स्विट्ज़रलैंड में एक लैब है, बहुत बड़ी लैब है जहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, एटम एक्सेलरेटर और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया कि स्विट्ज़रलैंड से इटली तक एक बीम ऑफ लाइट फेंकी ऊपर पहाड़ से, बहुत ऊपर पहाड़ था। बीम ऑफ लाइट के साथ उन्होंने बीम ऑफ न्यूट्रिनो भी फेंका। कैसे फेंका? उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन्होंने क्या नोट किया कि बीम ऑफ न्यूट्रिनो बीम ऑफ लाइट से 400 मीटर आगे था, और ये चीज़ ने उनकी नींदें हराम कर दी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है, उससे ऊपर की चीज़ नहीं है कायनात में स्पीड ऑफ लाइट से, ये रिलेटिविटी है। तो ये कैसे हो गया कि बीम ऑफ न्यूट्रिनो 400 मीटर, हालांकि स्विट्ज़रलैंड से इटली का रास्ता बहुत बड़ा है, हज़ारों माइल का होगा, तो 400 मीटर मैटर नहीं करता है, लेकिन ये फिज़िक्स के लिए बहुत मैटर करता है। इसका मतलब है कि उसने स्पीड ऑफ लाइट से भी कोई चीज़ सरपास कर सकती है, ये इसका मतलब है। और जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर सकती है वो टाइम में बैक जा सकती है, जो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकती है वो टाइम ट्रेवल कर सकती है, ये बेसिक आइंस्टाइन की थ्योरी है। और जो स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर जाएगी वो पास्ट में जा सकती है।
یہ بالکل اسی طرح ہے کہ وہ شاید آپ نے سپرمین مووی سپرمین 1 جب میں بچہ تھا تب دیکھتے تھے. سپرمین 1 جو مووی تھی اس میں سپرمین کا وہ چاہنے والی مر جاتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی مر جاتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ آسمان پہ آگے ارتھ کو بیکورڈ روٹیٹ کراتا ہے. ظاہر ہے شرک دکھایا ہوا کہ سپرمین ہی کر سکتا ہے, بیکورڈ روٹیٹ کراتا ہے, بہت تیزی سے روٹیٹ کرواتا ہے تو وہ پیچھے اس کی پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو یہ اکارڈنگ ٹو اسٹرنگ تھیوری یہ پاسبل ہے, کیونکہ اسٹرنگ تھیوری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسے کوئی سب اٹامک پارٹیکل موجود ہیں, فوٹون سے بھی تیز ہیں, وہ لائٹ بیسیکلی فوٹونز ہیں. اوکے, تو نیوٹرینو وہ کہتے ہیں کہ لائٹ سے بھی تیز ہیں. پھر ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہارورڈ میں. ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ پروفیسر نے کمرے کے اندر ہال کے اندر سپیڈ آف لائٹ کیلکولیٹ کی, پورا انسٹرومنٹ لگائے, سپیڈ آف لائٹ کیلکولیٹ کر لی. ان کے کاؤنٹر پارٹ جو تھے وہ سیم ایکسپیریمنٹ باہر کیا, انہوں نے ہال سے باہر کیا, اور انہوں نے کیا ثابت کیا کہ دوپہر کے وقت سپیڈ آف لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور شام کے وقت سپیڈ آف لائٹ کم ہو جاتی ہے. اب یہ اتنی حیران کن بات تھی کہ سپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ کیوں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹمیٹک ایرر ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے سائنس میں, کہ انسٹرومنٹ میں کوئی ایرر ہو سکتا ہے, کنڈیشنز میں کوئی ایرر ہو سکتا ہے, یا آئسولیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, بہت چیزیں. اب دیکھیں ریلیٹیوٹی کھڑی کن پرنسپلس پہ ہوئی ہے, ایزمپشنس پہ. اور ایتھیسٹ کہتا ہے کہ وہ حق ہے اور سائنٹسٹ نبی ہیں اور یہ بائبل ہے, ساری تھیوریز بائبل ہیں, یہ ایتھیسٹ کا کلیم ہے. حالانکہ اب ساری چیزیں ریورس ہو رہی ہیں, چیلنج ہو رہی ہیں. سائنس کا یہ مزاج ہے, چیلنج کرتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ ان کا تکبر توڑ ہے, سیدھی سی بات ہے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں, سائنٹیفک کمیونٹی کسی اور طرح دیکھتی ہے. تو اسٹرنگ تھیوری نے یہ بات ثابت کی کہ ملٹی ورس ہو سکتی ہے, ایک یونیورس سے زیادہ یونیورس بھی ہو سکتی ہیں. بگ بینگ سے نہیں بنی, اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیورس اس طرح بنی ہے کہ دو یونیورس تھیں, جیسے ایک ببل ہے, ہزاروں لاکھوں ببل تھے اسپیس میں, وہ ببل ہے ایک یونیورس. وہ ببلز آپس میں ٹکرائے تو ایک بڑی یونیورس بن گئی, یا وہ ببل سپلٹ ہوئے تو ایک یونیورس وجود میں آ گئے. ان کی یہ سائنس ہے, ابھی پروو نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے ایک سوچا چھوڑا ہوا ہے اس پہ کہ اس طرح سے کائنات وجود میں آئی. اسٹرنگ تھیوری ان شارٹ ریلیٹیوٹی کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں, ابھی بہت سی ریسرچ ہونے والی ہے, ہو سکتا ہے کوئی چیز لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے میٹر کو صحیح سے اسٹڈی نہیں کیا, ہو سکتا ہے کیا, بلکہ پروو ہو گیا کہ میٹر کا اینٹی میٹر بھی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ڈارک انرجی ڈارک میٹر بھی ہے. ڈارک انرجی 73% ہے کائنات میں, باقی 27% جو ہے وہ ہماری نارمل انرجی جو نظر آتی ہے. ڈارک میٹر تقریباً کوئی 20-25% ہے کائنات میں, باقی نارمل میٹر ہے, اس کا اینٹی میٹر بھی موجود ہے, اور میٹر اور اینٹی میٹر آپس میں انٹریکٹ بھی کرتا ہے. تو یہ قرآن میں بہت سے ہنٹس اس کے ملتے ہیں, ابھی میں اس طرف آتا ہوں. یہ ساری باتیں تھوڑی کمپلیکس ہو رہی ہیں آپ کے لیے. ان شارٹ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیپل آف انٹلیکٹ جو ہے نا, وہ ان باتوں سے کچھ چیزیں ڈیرائیو کرتے ہیں. وہ چیزیں کیا ڈیرائیو کرنی, دیکھیں کوانٹم میکینکس یہ کہتی ہے کہ سب اٹامک پارٹیکل شروع ہوتا ہے ایٹم سے, اس کے بعد جاتا ہے کوارک پہ, اور اس کے بعد جاتا ہے اسٹرنگ پہ. یہ تین چیزیں کوانٹم میکینکس بتا رہی. اب میں سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور آپ حیران ہو جائیں گے, تینوں سورہ نساء میں ہیں, اور تینوں کا آرڈر ایک کے بعد ایک ہے, یعنی کہ نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہے لیکن آرڈر ایک کے بعد ایک ہے. پہلی آیا ورس نمبر 40, یس سورہ نساء ورس نمبر 40. اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها وتؤتی من لدنہ اجرا عظیما. Surely Allah wrongs not anyone even of the weight of a ذرہ ایٹم. ذرہ عربک میں کہتے ہیں ایٹم کو. اللہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کرتا ذرے برابر بھی, اور ذرہ کنسنسس ہے اسکالرس کا, ایٹم کو کہتے ہیں. اوکے, یہ بات ہوگی ایٹم کی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یہاں پہ ذرے کی بات نہیں, نقیرہ کی بات ہوئی. ٹرانسلیشن, اینڈ whoever does righteous good deeds, جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا, میل اور فیمیل, چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو, and is a true believer in the oneness of Allah, اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوگا, such will enter paradise, ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے, not the least injustice even to the size of نقیرہ will be done to them. نقیرہ کے سائز کے برابر بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اب نقیرہ کیا ہے,
گوگل پہ سرچ کیا میں نے, نقارہ اس کا روٹ ورڈ ہے نقارہ. نقارہ کہتے ہیں ٹو اسٹرائک, ٹو بیٹ, ٹو ناک. نکیرہ وہ چیز ہے جو اسٹرائک کرتی, جو بیٹ کرتی, جو ناک کرتی ہے. اب سائنٹسٹ سے کہتے ہیں کہ کوارک جو ہے پروٹون کے اندر وہ بیٹ کرتا ہے, ناکنگ کرتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, ناک کر رہا ہے کوارک. تو اللہ نے حیران کن بات یہ ہے کہ بات سمجھانی تھی تو ذرے کا ہی ورڈ آ جاتا, لیکن یہاں پہ نکیرہ کا اسپیشل ورڈ اللہ نے, نکیرہ ایسی چیز جو ناک کرتی ہے. اولڈ مفسرین نے اس کی ٹرانسلیشن کھجور کے حوالے سے کی, کھجور کا وہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے تب فزکس نہیں تھی. جیسے جیسے فزکس آئی, جیسے جیسے اسٹرنگ تھیوری آئی, قرآن مزید جو ہے وہ اس کے راز کھلتے گئے. نکیرہ کی بات ہوئی اور یہاں پہ کوارکس کی طرف اشارہ ہے. میری یہ رائے ہے اور بہت سے اور لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نکیرہ سے مراد یہاں پہ کوارک ہے, سم تھنگ وچ ناکس. اس کے بعد سورہ نساء میں ایک ورس میں اللہ کہتے ہیں کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. یہاں پہ نہ نکیرہ ہے, یہاں پہ نہ ذرہ ہے, یہاں پہ کیا ہے, فتیلا. اللہ کہتے ہیں کہ ہیو یو ناٹ سین دوز ہو کلیم سینکٹیٹی فار دیم سیلز, کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. نہیں, بٹ اللہ سینکٹیفائز whom he pleases, اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاور دیتا ہے, سینکٹیفائی کرتا ہے, پاک کرتا ہے. پاکیزگی کا دعویٰ خود کوئی نہیں کر سکتا, اللہ پاک کرتا ہے. اینڈ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا, اور ان کے ساتھ فتیلہ کے برابر بھی انجسٹس نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے پاکی کی, تو پاکی کو اتنا ڈیپتھ میں, مائکروسکوپک لیول میں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان لوگ کے ساتھ جو پاک ہیں ان کے ساتھ فتیلہ کے برابر بھی سلوک برا نہیں کیا جائے گا. اب فتیلہ کیا ہے؟ عربک سرچ کریں, روٹ ورڈز دیکھیں. فتیلہ کا مطلب ہوتا ہے دھاگا, تھریڈ. تو یہ کوارک سے بھی نیچے کی بات ہو گئی, اور تینوں سیکوینس میں ہے. پہلے ایٹم کی بات ہوئی, پھر نقیلہ کی بات ہوئی, یعنی کہ کوارک کی بات ہوئی, اور اس کے بعد فتیلہ اسٹرنگ کی بات بھی ہوگی کہ اس سے بھی چھوٹا پارٹیکل اگر کوئی ہے, اور اس کے بعد بھی اللہ نے کہا اس سے بھی کوئی چھوٹا ہے تو اس سے وہ بھی انجسٹس ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو قرآن میں وہ راز ہیں, اگر پیپل آف انٹلیکٹ سوچنے بیٹھیں کہ یہ کیسے لکھی گئی کتاب, یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں, یہ عربک گرامر کہاں سے آئی پروفٹ کے پاس. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین میں کہتے ہیں کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ پوری آیا سورہ یاسین کی میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی, لیکن وہ اینڈ یہاں پہ ہوتی ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, کہ یہ جو ستارے ہیں, چاند ہیں, یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں اسپیس میں, یہ سب کی سب وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ سب کی سب فلک میں, آسمان میں, یسبحون سوئم کر رہی ہیں. یسبحون کا مطلب ہوتا ہے سوئمنگ کر رہی ہیں. اب اگر نعوذ باللہ پروفٹس میں قرآن لکھا ہے تو یسبحون کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ ہاؤ ڈیڈ پروفٹ نو کہ سوئم کرتی ہیں ہیونلی باڈیز؟ آئنسٹائن نے 1930-40 جب بھی اس نے یہ تھیوری اپنی بتائی تھی, اس نے کہا کہ جو اسپیس ہے نا, اٹس لائک اے سی, اسپیس سمندر کی طرح ہے, اور اس میں چاند ستارے ہیونلی باڈیز سوئم کرتے ہیں, اور جب وہ سوئم کرتے ہیں تو گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں, اور ان گریویٹیشنل ویوز کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے. گریویٹیشنل ویوز اس نے اس کا نام کہا. تو گریویٹیشنل ویوز کی دریافت ابھی 2015 میں یا 16 میں میرے خیال ہوئی, نوبل پرائز ملا جنہوں نے گریویٹیشنل ویوز کو پروف کیا. وہ ڈاکیومنٹری دیکھنے سے تعلق رکھتی, گریویٹیشنل ویوز کا جو پروف ہے. تو یہاں پہ جو یسبحون کا ورڈ ہے وہ کیسے پروٹسٹنٹ کو پتہ لگا کہ میں نے یہ والا ورڈ, نعوذ باللہ اگر پروفٹ نے کتاب لکھ دی ہے تو اسی لیے قرآن لنگوسٹک میریکل ہے. دیکھیں, ہم جب قرآن کا میریکل کہتے ہیں نا, قرآن ایک بہت بڑا میریکل ہے, ہمارا مطلب ہوتا ہے لنگوسٹکلی جو عربک گرامر اس میں یوز ہوئی, جو مثالیں پیش کی گئی ہیں, جو پونڈر کرنے کے لیے کائنات کے اینڈ تک آنے والے لوگوں کو تھاٹ پرووکنگ باتیں دی گئی. اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں, سورہ واقعہ میں ہے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, پس میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم, ستاروں کی سیٹنگ کی. مواقع النجوم کا مطلب ہے سٹارز کی سیٹنگ کی میں قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو. اب میرے خیال میں یہ بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ سیٹنگ آف دا سٹارز بلیک ہول کراتا ہے, اور بلیک ہول بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یعنی اس کا رول اتنا بڑا ہے بلیک ہول کا کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا
اسی طرح 30ویں پارے میں آئی تھنک سورہ تکویر ہے غالباً، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، کریکٹ می اگر میں، خنس یہی ہے، سورہ تکویر ہے، آپ لوگ کریکٹ کر دیں مجھے، خنس اور جوار الکنس یہی ہے، خنس اور کنس. اس کی عربک میں بہت سے روٹ ورڈز ہیں. مفسرین نے ظاہر ہے اپنے نالج کے مطابق، فزکس نہیں ظاہر ہے پڑھی پرانے لوگوں نے، تو انہوں نے عام فہم بندے کے لیے لکھ دی بات، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن خنس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ وچ از انویزیبل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسی چیز کی قسم کھاتا ہوں جو انویزیبل ہے. خنس از سم تھنگ وچ از انویزیبل. اور کنس کا مطلب ہے کہ جو انٹریکٹ کرتی ہے اور انٹریکٹ کر کے نکل جاتی ہے، ایسی چیز ہے. یہ جو اگلی بات کی، خنس ایک انویزیبل چیز جو انٹریکٹ کرتی ہے اور انٹریکٹ کر کے نکل جاتی ہے. تو یہ میرے نزدیک اور کچھ لوگ کے نزدیک جن کو میں نے پڑھا اس نظر سے، تو ان کے نزدیک یہ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی کی طرف اشارہ ہے کہ انویزیبل ڈارک میٹر، ڈارک انرجی ہے جو میٹر سے انٹریکٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے ان افیکٹڈ، یعنی افیکٹ نہیں ہوتا اس سے. بہرحال اس میں مزید آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں ہو سکتا ہے پتہ لگیں، لیکن میں ایک بیسک تھاٹ کیا دے رہا ہوں کہ ہمارے پرابلمز یہیں تک ہیں کہ مجھے فلاں چیز نہیں مل رہی، میری زندگی سے یہ چیز کیوں لے لی گئی ہے، میری فلاں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، میں جو ہے وہ ترقی کیوں نہیں کر پا رہا، وغیرہ وغیرہ. ہماری سوچ یہاں تک ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. وہ ہمیں یہ سوچ دے رہے ہیں علامہ اقبال. مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ گئی، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا، تو ختم، بس دیٹس اٹ، لائف از اوور. تو تھوڑا سا پرسپیکٹیو بڑا کریں. اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا کے بھی اپنا پرپز فل کر رہے ہیں، مشن فل کر رہے ہیں. کیونکہ جس بندے کا مقصد اس کے دل میں ہوتا ہے، اسے جگہ کی ضرورت نہیں، اسے کوئی سرکمسٹانسز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پھر مقصد پورا کرتا ہے اور کائنات اس کی مدد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ لگاتا ہے کائنات کو اس کی مدد کرنے میں. جس نے ٹھان لی میں نے کام کرنا ہے اور اللہ کی مدد پکڑ لی، پھر وہ کام ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا ریسرچ کریں، ریلیٹیوٹی کو پڑھیں، کوانٹم میکینکس کو پڑھیں، آج کل کیا کیا بات ہو رہی، کیا کیا بحثیں ہو رہی ہیں. لیکن بی کیئرفل، ایسا نہ ہو کسی ایتھیسٹ کو پڑھنے لگ جائیں. لیکن تھوڑا پرسپیکٹیو بڑا کریں، نکلیں اپنی لائف کی پرابلم سے ذرا نکلیں، اپنے انٹلیکٹ کو صحیح جگہ استعمال کریں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کیا بتایا تھا کہ نوجوان جس طرح موبائل فون یوز کرتے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کا جو کنسیپٹ آ چکا ہے اس وقت، وچ از کلنگ اس، ہماری سولز کو کل کر رہا ہے وہ کنسیپٹ. میں نہیں یہ بات کر رہا، ایلن مسک کی اسپیچ سن لیں. ایلن مسک کا پتہ ہے نا آپ سب کو، اس کی ٹیڈ ٹاک ہے کہ سوشل میڈیا از کلنگ اس، یہ اس کی ٹیڈ ٹاک کا ٹاپک ہے. اور آپ اسٹیو جابز کے آخری الفاظ سن لیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں مانسٹر بنا کے چلا گیا. اس نے اس کو کہا مانسٹر بنا کے میں دنیا کو چلا گیا ہوں، وبال ہے میرے اوپر، یعنی بوجھ ہے یہ بہت بڑا. لٹرلی اس کے یہ الفاظ ہیں. جتنے بھی ٹیک کے ایکسپرٹس ہیں، انسٹاگرام کے اونر کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اگر کوئی کہے گا میں لنک بھی شیئر کر لوں گا، مجھے یاد ہے کہاں تھا. وہ کہتا ہے کہ بنا تو میں نے دیا ہے لیکن مجھے بھی اس کا حل نہیں پتا کہ اب کرنا کیا. کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم، یہ ایک ڈس آرڈر ہے نوجوانوں میں، یہ گوروں میں زیادہ ہے. الحمدللہ ہم ابھی تھوڑی اقدار اور ویلیوز کو تھامے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کے نوجوانوں میں پیک پہ ہے، اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم. کیا ہے یہ؟ کہ ہر چیز کو پرفیکشن کے اس نظر سے دیکھنا اور ہر چیز کی پرفیکشن اچیو کرنے کی کوشش کرنا، اور انفٹ جو بھی چیز ہے اس کے وجہ سے ڈپریشن میں چلے جانا. یعنی کس لیے؟ کیونکہ اسنیپ چیٹ میں فلٹرز ہوتے ہیں، ہر چیز فلٹر سے لگتی ہے. تو فلٹر کر کے اب اپنی لائف پہ بھی فلٹر لگا رہے ہیں کہ میرے جو بونز ایسے ہو جائیں، چیک بون ایسے ہو جائیں، مسل ایسے ہو جائیں، باڈی ایسے ہو جائے، شکل ایسی ہو جائے، نوز ایسی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. اس پہ گوروں نے بہت اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہماری جنریشن تباہ ہو رہی ہے. یورپ بہت ٹوسٹ اب مار رہا ہے. یہ پرانی باتیں ہو گئی کہ ان کی تہذیب تباہ ہو رہی ہے، ہو چکی، اب وہ ریٹرن کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، گورے، ان کی ڈاکیومنٹریز ہیں اس موضوع پہ. یہ ایک الگ بات ہے کہ جب تک ان پہ کیپٹلزم کا
مسلط ہے سسٹم, وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام کی طرف ہی آنا ہے, کیونکہ کیپٹلزم جب تک رائج ہے وہ نہ پونڈ ختم کر سکتے ہیں نہ باقی چیزیں. ہاں انڈیویجول کو وہ کچھ سلوشن دے سکتے ہیں, وہ دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو نکال رہے ہیں اس زہر سے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ لوگ تھنکرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ کو یہ پونڈر کرنا چاہیے. اس کا مطلب نہ سمجھے کوئی کہ ہم لڈائٹ ہیں. لڈائٹ کا مطلب کہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں. میں خود موبائل یوز کرتا ہوں, لیپ ٹاپ, اچھے سے اچھی کوشش ہوتی ہے میری کہ اچھے سے اچھی ٹیکنالوجی لائی جائے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں مانسٹر ہیں, خطرناک ہیں. اگر ان کو میں نے کنٹرول نہ کیا یہ مجھے کنٹرول کریں گے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, امریکہ میں ریسرچ ہوئی, ان کے برین میں وائٹ میٹر کی کمی ہے. وائٹ میٹر برین کا وہ پارٹ ہے, نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز کے درمیان وائٹ میٹر ہوتا ہے. وائٹ میٹر جو ہے یہ نیورونز کو کنیکٹیوٹی دیتا ہے, سگنلز کہہ لیں اسٹرانگ کرتا ہے. وائٹ میٹر جو ان شارٹ یہ آسان لینگویج سمجھاتا ہوں, یہ نیورونز کے الیکٹریکل سگنلز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے, اسٹرانگ کرتا ہے, بوسٹر کا کام دیتا ہے. وائٹ میٹر اگر کسی کے ذہن میں برین میں کم ہوتا جا رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اٹینشن سپین کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, سب کے ساتھ نہیں. وہ جو ٹیکنالوجی کو دن رات فیس بک پہ منجی ڈال لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں, اور بس دن رات ان کا کمپیوٹر کے ساتھ ہے, نہ کوئی وہ اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہیں, نہ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, نہ وہ اسٹریس ریلیز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر وقت ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو ان کا وائٹ میٹر کم ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ. یہ میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں. تو ظاہر ہے جس کا وائٹ میٹر کم ہے اس نے یہ سوال کہاں سوچنا مجھے پیدا کس نے کیا, اس نے سوال کہاں سوچنا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اس نے یہ تو سوچنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے, کیونکہ ڈوپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ سوال اس نے کبھی نہیں سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں دوسروں کے لیے, میں کیا دے سکتا ہوں. آج آپ کوئی بھی پیشہ اٹھا لیں, سب پیسے کے لیے کر رہے ہیں. میرے ایک دوست اکثر بات کرتے ہیں کہ ابھی فٹ بال سے پیسہ نکال دو. میں دیکھتا ہوں کون رونالڈو کون میسی فٹ بال کھیلتا, اور ہماری یوتھ انہیں آئیڈیل سمجھتی. ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا, دیکھیں ٹرائی ٹو پونڈر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک پوسٹ پہ لکھا تھا کہ رونالڈو بہت غریب تھا اور اس نے فٹ بال کو پیشن بنایا. فٹ بال گیو ہم دس اینڈ دس. اس کا اپنا کوٹ ہے کہ فٹ بال گیو می رسپیکٹ, فٹ بال گیو می منی, فٹ بال گیو می دس اینڈ دس, فٹ بال از مائی پیشن اینڈ لو. پیشن اور لو تک تو بات ٹھیک ہے, فٹ بال آپ کا پیشن ہے, کھیلو, لیکن فٹ بال گیو می دس, فٹ بال گیو می دیٹ, یہ کیا لینگویج ہے؟ یہ مسلمان کی لینگویج نہیں ہو سکتی, یہ ان کی لینگویج ہے. لیکن ہمارے بچے سیم وہی کاپی, فٹ بال ڈیڈنٹ گیو ہم دس. لاکھوں رونالڈو جیسے پلیئر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یا پاکستان میں دکھا سکتا ہوں, لیکن کیا وہ بلینئرز ہیں, ٹریلینئرز ہیں, انہیں موقع ملتا ہے؟ یہ قسمت ہے, یہ مقدر ہے. رونالڈو کو پیسے مقدر سے مل رہے ہیں, وہ فٹ بال کھیلنے والے تو رونالڈو جیسے بہت ہیں. برازیل بھرا ہوا ہے رونالڈو جیسے بچوں سے. کتنے بچے رونالڈو بنتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ اگر فٹ بال نے پیسے دینے ہیں تو کیوں نہیں انہیں پیسے مل رہے؟ مقدر, تقدیر, اللہ دیتا ہے. اللہ نے رونالڈو کو دیا, اچھی بات ہے, اللہ نے بل گیٹس کو دیا, اللہ نے ملک ریاض کو دیا, سب کو دیا, اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے. اللہ جو محنت کرتا ہے بس اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ سوچ بنانا کہ میں یہ پاتھ چوز کروں گا تو میں پیسے کما لوں گا, یہ چیز جو ہے نا ہمارے ذہنوں کا بہت بیڑا گرک کر رہی. اب دیکھیں سیم مجھ سے یوتھ سوال پوچھتے ہیں کہ سر میں گیمر بننا چاہتا ہوں, ایز اے کیریئر میں گیمر بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا وٹ ڈز اٹ ایون مین, یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ میں گیمر بننا چاہتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلانا لڑکا اتنے $1 ملین جیتا ہے, ٹیکن کا بہت پلیئر ہے. میں نے کہا وہ کتنا ہیں وہ لڑکے, گنا دو مجھے, انگلیوں پہ گنا دو, 1 ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, کتنے ہیں؟ 10 ہوں گے پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے کتنے ہیں؟ تو تم وہ چیز کرنا چاہتے ہو جس میں سکسیس کے چانسز کتنے ہیں؟ شاید 1% بھی نہیں ہے. تم وہاں جانا چاہتے ہو, جبکہ تمہارے پیرنٹس تمہیں کہاں بھیجنا چاہتے ہیں یا سکسیس کے چانسز بہت ہیں. اور پھر پیرنٹس کو ہی ہم گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے برباد کر دی, خراب کر دی ہماری زندگی. تو اس لیے تھوڑا سا پونڈر کریں, تھوڑا سا نکلیں, اپنے آپ سے نکلیں, پیپل آف انٹلیکٹ بنیں. زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے, دنیا میں, کائنات میں بڑا کچھ چل رہا ہے. اپنے مسئلوں میں پڑے رہیں گے تو یو ول جسٹ فیل لائک اے کاگ ان دا مشین, ڈپریس ہو جائیں گے کہ میرا رول کیا ہے. میرا رول کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا رول بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کبھی سوچیں کہ میرا رول کیا ہے, قرآن سے رہنمائی لیں کہ میں کیا کروں, میرے لیے گائیڈ لائن کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے,
بہت کچھ ملے گا. اوکے, تو یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. کچھ فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں, بڑے زبردست فیسینیٹنگ فیکٹس فار پیپل آف ہو لائک ٹو پونڈر. آپ کو پتا ہے نا کہ ایٹم کمپیئر ٹو نیوکلیس, ایمٹی اسپیس ایٹم میں کتنی 99.9%. یعنی اس کی مثال ایسے دیتے ہیں فزسسٹ کہ اگر ایٹم ایک اسٹیڈیم ہے, فٹ بال اسٹیڈیم ہے, تو نیوکلیس ایک مٹر کا دانہ ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے, اسپیک آف ڈسٹ ہے. تو اگر تمام انسانیت کو تمام کائنات کو ایمٹی اسپیس ہٹا کے صرف میٹر کو جمع کیا جائے, ایمٹی اسپیس ہٹا کے صرف میٹر کو جمع کیا جائے, تو فزسسٹ کہتے ہیں کہ ایک شوگر کے کیوب میں ساری انسانیت آ جائے گی, ساری کائنات آ جائے گی ایک شوگر کیوب میں. یہ اتنا فیسینیٹنگ فیکٹ ہے کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہمیں عجیب لگتی ہیں, تو تب تو ہم فوراً چیلنج کرتے ہیں, لیکن فزسسٹ نے بتایا تو فوراً ایمان لے آئے. بھائی پہلی بات پروف کرو شوگر کیوب جتنا ہو جاتا ہے. کسی نے نہیں کہا پروف کرو, بس لبیک, وہ فزسسٹ نے کہہ دیا, کلمہ پڑھ لیا ہم نے, بس یہ فزسسٹ ٹھیک کہہ رہا ہے, ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. لیکن رویہ دیکھیں کہ دین کو چیلنج ہے کہ نہیں مجھے ثابت کرو یہ چیز کیا ہے وہ چیز کیا ہے, لیکن فزکس نے کہہ دی, سائنٹسٹ نے کہہ دی, تو بس ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے. اور ہمارا تو مسئلہ یہ, وہ ایک دوست ہے میرے صبور یو کے سے آتے ہیں, انہوں نے لمز میں ایک بڑا زبردست سوال تھرو کیا اور آڈینس بہت ہنسی. انہوں نے کہا کہ سچ بتاؤ, اگر چارلس ڈارون جو ہے یہ انڈین ہوتا اور اس کا انڈین ایکسنٹ ہوتا اور اس کا نام رمیش چکروردی ہوتا اور یونیورسٹی آف کلکتہ کا پڑھا ہوتا, تو پھر بھی اس کو فالو کرتے. تو وہ آڈینس ہنسنے لگ گئی, کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے کہ گورا ہے, گورا نام ہے, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, 90% پاکستانی تو اس لیے فالو کرتے ہیں. کریٹیکلی دیکھتے ہی نہیں, دیکھنا ہی نہیں کریٹیکلی. صرف دیکھنا ہے تو کس کو دیکھنا ہے, اسلام کو کریٹیکلی دیکھنا ہے. یہ مزاج ہمارا بنایا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں, ہمارا جو ڈی این اے ہے, یہ بیسک جو ہمارا کہہ لیں جیسے ایک یو ایس بی ہے, ایک چپ ہے, ایک ہارڈ ڈسک ہے, اس میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے. ڈی این اے میں انفارمیشن ہے. آپ کے ڈی این اے سے آپ کے آباء و اجداد ٹریک آؤٹ ہو سکتے ہیں, ان کے کیا ایٹریبیوٹس تھے, کیا شکل تھی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے میں پوری شکل ڈیزائن کر سکتا ہوں اگر میں کمپیوٹر انجینئر ہوں. تو ڈی این اے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں جو ڈی این اے اس کو انریول کیا جائے, یعنی ابھی وہ ظاہر ہے کہ اس طرح ہے نا کنیکٹڈ ہے, اگر اس کو کھول دیا جائے, ڈی این اے کو انریول کر دیا جائے, تو 34 بلین مائلز میں وہ پھیل جائے گا, یعنی پلوٹو تک, دنیا سے ارتھ سے لے کے پلوٹو تک وہ پھیل جائے گا. اب یہ اتنی کمپلیکس چیز مائکروسکوپک لیول کی 34 بلین مائلز کی وائرنگ, پروٹین, ڈی این اے بیسکلی پروٹین ہے, 34 بلین مائلز کا پروٹین آپ کے اندر ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بن گیا, بائی چانس بن گیا. یہی تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے تمہارے اندر ہم نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے باہر دکھائیں گے. جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے گا, جو ایروگنٹ ہے وہ ریجیکٹ کر کے نکل جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے, امپیریکل ایویڈنس مانگتے ہیں. قرآن میں سورہ البقرہ میں آج کل پڑھ رہا تھا, تو اس میں ایک آیت آئی, اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں کافر, بیسکلی جوز کی طرف اشارہ ہے, کہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں اللہ کی آواز نہیں سناؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. ریڈیکیول کرتے تھے نا کہ تم سے کیوں باتیں کرتے ہیں, ہمیں بھی سننا ہے, باتیں کراؤ ہماری. اللہ نے جواب دیا, اللہ نے کہا کہ یہی باتیں ان سے پچھلے کرتے تھے, یعنی موک اور ریڈیکیول, امپیریکل ایویڈنس مانگتے تھے ان سے پچھلے بھی, جبکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیس ٹائم میٹر سے بری ہے. امپیریکل ایویڈنس کیوں مانگ رہے ہو جب میں کہہ رہا ہوں میرے سائنس موجود ہے. اللہ نے کہا کہ دیکھنے والوں کے بہت سی نشانیاں موجود ہیں. ہر چیز امپیریکل ایویڈنس سے ثابت نہیں ہوتی ہے. نیچرلسٹک آرگومنٹ ہے, ایکسپیرینشل آرگومنٹ ہے. میرا آپ کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے, بلین آف لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے. کیا غلط ہے؟ ٹیسٹیمنی ایک چیز ہوتی ہے, شہادت دے رہے ہیں بلین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, سچے نبی تھے, کیا وہ جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ. اس لیے بہت خطرناک حالات ہیں. سوال ضرور کریں, لیکن دیکھ لیں سوال کس طرح کا کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو ایک بار ریالٹی چیک دے دیں کہ مجھے کتنا پتہ ہے. جنت جہنم کو تو چیلنج کر رہے ہیں, لیکن کوانٹم میکینکس کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہے ہمیں سے کسی کو. جب ہمیں بیسک نالج فزکس کا نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس کن پلرز پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے, تو ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے سائنس کے مطابق اللہ ثابت کر کے دو. آپ کی سائنس ہے کیا؟
ایٹم تو ابھی تک ڈیفائن کیا نہیں آپ نے, آپ کی سائنس کیا ہے؟ ملین آف ایئرس پہلے آپ کلیم کرتے ہیں کہ پہلا انسان ملین آف ایئرس پہلے آیا, تو الیکٹریسٹی تک آپ ملین آف ایئرس بعد پہنچے اور آپ اللہ کو چیلنج کریں. سوچنے کی بات ہے, الیکٹریسٹی کا را مٹیریل سب موجود تھا کائنات میں, اللہ نے بھیجا ہوا تھا, لیکن آپ کو کتنے سال لگے؟ 18ویں صدی 19ویں صدی میں بجلی آئی ہے. تو آپ کس بیسس پہ ایروگینس شو کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ایسا اچیو کر لیا کہ آپ کریٹر کو چیلنج کرنے لگے؟ آپ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ریالٹی چیک, میں اصل میں یہ نہیں کہہ رہا سوال پوچھنا برا ہے, تھوڑا سا ریالٹی چیک دیں کہ مجھے پتہ کتنا ہے. ہیوملٹی اپنے اندر بندہ لاتا ہے تو چیز کو انشاءاللہ سمجھنا شروع کرتا ہے. اور ایک اور انفارمیشن پیپل آف انٹلیکٹ کے لیے میں دیتا ہوں کہ کائنات میں کتنے درخت ہیں دنیا میں, کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ اندازہ, ایک اندازہ رفلی کوئی نمبر؟ ٹریلینز آف ٹریز تقریباً, یس 3 ٹریلین ٹریز. ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی 100 بلین, 100 ارب کتنا, یعنی کہ یہ بلینز میں کتنا ہے؟ 1000 بلین از 1 ٹریلین. تو 3 ٹریلین کا مطلب ہے کہ 3000 بلین ٹریز ہیں, اور اتنے اسٹارز ہیں تقریباً کائنات میں. ٹریلینز کے اندر نہیں بلکہ ملکی وے گلیکسی میں اتنے اسٹارز ہیں, یس ملکی وے میں. اور اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے 422 ٹریز ہیں. ٹھیک ہے, انسان کی آبادی سے کمپیئر کیا جائے تو 422 ٹریز تقریباً ہر انسان کو آتا ہے. اور ایک ٹری پہ کتنے پتے ہوتے ہیں؟ کچھ پہ 1000 ہوتے ہیں, کچھ پہ 100 ہوتے ہیں, کچھ پہ 200 ہوتے ہیں. تو پتے کتنے ہو گئے پوری ارتھ پہ؟ 3 ٹریلین اگر ٹریز ہیں, اور پتے ہر ٹری پہ اگر کوئی 200 بھی لگا لیں ایوریج, تو پھر اندازہ لگا لیں پتے کتنے ہیں. 600 ٹریلین. تو اللہ تعالیٰ پتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ الانعام ورس 59, not a leaf falls but he knows it. کوئی ایک بھی پتا دنیا میں نہیں گرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے. تو آپ کیوں پونڈر نہیں کرتے اللہ کون ہے؟ آپ سجدہ کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے کیوں ذہن میں نہیں لاتے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں؟ آپ دعا کرتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے کیوں مائنڈ میں نہیں لاتے کہ کون ہے جس کو میں بائی پاس کر رہا ہوں؟ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان نہیں دیکھتا کہ میں نے اسے کس چیز سے پیدا کیا, پھر بھی وہ میرے سامنے دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھ سے کویسچن کرتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ اس لیے اللہ کو جب یہ پتہ ہے کہ پتا گر رہا ہے تو آپ کے مسائل کیسے نہیں پتہ؟ آپ کیسے اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے؟ آپ کی زندگی کیسے اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی جب پتہ نہیں کس جنگل میں کون سا پتا گرتا ہوگا, اللہ کہتا ہے میرے نالج میں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چل رہی ہو, سمندر کی گہرائیوں میں کوئی چیز جا رہی ہو, اللہ کو پتہ ہے. اللہ اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو انسان یہ کیسے سوچ لیتا ہے کہ میں اناٹینڈڈ ہوں, میرا کوئی گاڈ نہیں ہے, کوئی کریٹر نہیں, کوئی نرشر نہیں ہے, کوئی چیریشر نہیں ہے, مجھے رزق دینے والا کوئی نہیں ہے, مجھے اوپن چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, مینٹل ہیلتھ پہ بات ہو رہی تھی توحا کے ساتھ, علی کے ساتھ ایک ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, اس میں ہمارا کرکس یہی تھا کہ امیجن کہ ایتھیزم کتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ, اور آج کے جو نام نہاد ماڈرنسٹ جو ہمیں دین سے دور لے جا رہے ہیں کتنا بڑا, اسی لیے اللہ نے پنشمنٹ ان کی بہت سٹرونگ رکھی ہے. آپ کا سلیبس کیا ہے؟ پہلے اپنے سلیبس کی بات کریں, اللہ کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں, پہلے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں. آپ کا سلیبس کیا ہے کہ تمہیں صحیح ماں کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ ماں سے بھی بڑھ کے, ماں سے تشبیہ دے رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کو انسان سے تشبیہ دے رہا ہوں, تمہیں پتہ ہے صحیح ماں کون ہے اس بندے کی, لیکن تم نالج چھپا رہے ہو. تم کہہ رہے ہو نہیں وہ تمہاری ماں یہ نہیں ہے, تمہاری ماں یہ بت ہے یا یہ انسان ہے, اس کو سجدہ کرو, یا اپنے پرائم منسٹر کو خدا مانو. پھر تم اسے اتنے خوبصورت وے آف لائف سے دور رکھ رہے ہو, تم اسے طہارت نہیں سکھا رہے, طہارت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس, تم اسے حلال اور حرام ہی نہیں بتا رہے, تم نے کچھ بھی نہیں اسے بتایا. تو اس سے پہلے تم اللہ کو کٹہرے میں نعوذ باللہ کھڑا کرو, سب سے پہلے تو وہ عورت تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرے گی کہ یہ میرے ارد گرد تھا, اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کبھی اللہ کون ہے. میں تو ساری عمر بتوں کے آگے سجدہ کرتی رہی ہوں, ماتھا ٹیکتی رہی ہوں, نہ میرے پاس نماز, نہ ذکر, نہ سجدہ.
تم لوگ اچھے رہے کہ ایک مشکل آتی تھی, کوئی بہت بڑا لاس ہو جاتا تھا, سجدہ کرتے تھے, کیتھارسس ہو جاتا تھا. مجھے تو یہ پاور تم لوگوں نے نہیں دی, میں کیا کرتی؟ سب سے پہلے تو آپ کو پکڑے گی. اس لیے مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس سجدہ ہے. جتنا بھی ہمارے پہ نقصان آ جانا, ایک سجدہ کر لیں کیتھارسس ہو جاتا ہے. چاہے جتنے مرضی بڑا گنہگار ہے, ایک سجدہ کر لے اور اللہ کو کہہ دے کہ یہ مسائل چل رہے ہیں میری زندگی میں. پھر دیکھیں آپ, گورے کے پاس ہے ہی نہیں سجدہ, کس نے میسج پہنچانا تھا؟ ہم نے. کوشش کریں, ٹھیک ہے, اگر تو کوشش کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ اللہ کی ذمہ داری, اللہ پہنچائے گا ضرور ان تک, لیکن آپ جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں اپنے ارد گرد کے لوگوں تک. تو میں نے سے کہا پہلا تو قصور تمہارا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے ظالمین کون ہے, جہنم ظالمین کے لیے بنی ہے. تو وہ اگر ماں تک میسج نہیں پہنچا ہے تو وہ ظالمین میں شمار نہیں ہوئی. ظالمین وہ ہے جن تک میسج پہنچا ہے, میسج کلیئرلی پہنچا ہے, اس طرح پہنچا ہے جس طرح پہنچنے کا حق ہے, تو اس نے بلیٹنٹ ریجیکشن کر دی, وہ ظالموں میں سے, اس کو ضرور سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو تھوڑا سا براڈ کریں اپنا پرسپیکٹیو, ٹھیک ہے, سوچیں کہ اللہ کون ہے, اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ تعالیٰ پہ پونڈر کریں. ایک سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پونڈر کرنا یہ پتہ نہیں کتنے سال کی عبادت سے جو ہے وہ زیادہ, مجھے وہ ایگزیکٹ نمبر بھول گیا, انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ صرف بیٹھ کے اللہ کی ذات پہ پونڈر کرنا. جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہسٹری میں گزرے ہیں وہ پونڈر کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے, کہتے تھے کہ سورج خدا ہے, سورج میرا رب ہے. وہ غروب ہوتا تھا, کہتے نہیں, جو چیز غروب ہو جاتی ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. پیپل آف انٹلیکٹ. پھر کہتے تھے چاند میرا خدا ہے, تو وہ چاند جب جاتا تھا کہتے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو سوچ رہے تھے, پھر بتوں کی طرف دیکھا, کہتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتے. تو آج کے بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں. اصحاب کہف پیپل آف انٹلیکٹ تھے, نوجوان تھے آپ کی طرح, انہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا کہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے یہ زیادتی ہے, غلط سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ. کھڑے ہو گئے, بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات. بادشاہ نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریفیوج لے لو غار میں. 309 سال بعد اٹھایا, سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات. اللہ نے کیا مثال پیش کی کہ جب نوجوان کی سوچ بیدار ہوتی ہے تو میریکلز ہوتے ہیں. 7 لوگ تھے, 7 لوگ کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہو گیا. یہ اصل میں پیپل آف انٹلیکٹ کے لیے مثالیں ہیں کہ سوچنا تو شروع کرو, کہ اپنے مسائل سے نکل کے بڑا سوچو, اپنے جھمیلوں سے نکل کے ذرا قرآن پہ تدبر کرو, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تدبر کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے کنیکٹ ہو. سوشل میڈیا کو ذرا سائڈ پہ کر کے ایک بار گھر پہ تو نظر دوڑاؤ کہ گھر میں میرے چھوٹے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں, ذرا اس پہ تو کبھی فوکس کرو کہ وہ پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے اور کیا کیا چل رہا ہے میرے گھر میں, آگ لگی ہے میرے گھر میں. کبھی اس بات پہ فوکس کریں, کبھی پوچھ لیا کریں امی ابو سے کہ کوئی کام ہے. تو یہ نکلنا پڑے گا, ادروائز دجالی فتنہ حاوی ہے. وارننگ ہے, اسٹرکٹ وارننگ ہے پروفیٹ وسلم کی. ایک دور آئے گا کہ بندہ قبر سے گزرے گا, کہے گا کاش میں ادھر ہوتا. ڈپریشن ہی ہے ہمیں, اور وہ آ رہی ہے, ڈپریشن آ رہی ہے. ہماری جو یوتھ ہے, کرنٹ یوتھ ہے, اللہ تعالیٰ بس انہیں اسٹرینتھ دے, لیکن بہت ڈیمیج ہو چکا ہے, بہت ڈیمیج ہو چکا ہے. اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. چیلنجز لیتے ہوئے گھبرانا, چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کرنا, چھوٹی چھوٹی بات کی اپریسیشن ڈیمانڈ کرنا, بہت ڈیمیج پرسنالٹی ہیں, اللہ معاف کرے. وجہ یہ کہ غور نہیں کیا, ورکنگ نہیں کی, پونڈر نہیں کیا, اپنے مسئلوں سے ہی باہر نہیں نکلے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا, لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے انسان اللہ کی نظروں میں ہے, ہر انسان انڈیویجول اللہ کی نظروں میں ہے, اور اللہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اور پھر سورہ نحل میں اللہ نے بی کی بات کی. ایک اور آپ کو پیپل آف انٹلیکٹ کو پوائنٹ ٹو پونڈر دیتا ہوں. چھوٹی سی چیز ہے, اور بی اگر ختم ہو جائے, آپ کو پتہ ہے نا, اگر تمام بیز ایکسٹنکٹ ہو جائیں, بی بی سی کی پوری اس پہ ایک کلپ ہے, واٹ اف دا بیز ور ایکسٹنکٹ, یوٹیوب کا کلپ ہے, دیکھیے گا. اگر بیز ختم ہو جاتی تو ایکو سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا اور لائف اینڈ ہو جائے گی, کیونکہ بیز کی وجہ سے پولینیشن ہوتی ہے. پولینیشن کی وجہ سے سیڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں, پودے گرو کرتے ہیں. آپ کی یہ برڈز مر جائیں گی اگر بیز مر گئیں, آپ کا کیٹل مر جائے گا.
آپ کھائیں گے کہاں سے, پئیں گے کہاں سے. اللہ نے بی کے نام پہ پوری ایک سورہ رکھ دی, سورہ نحل چیپٹر نمبر 16. کوئی امپورٹنٹ چیز ہے تو اللہ نے اس کی بات مثال پیش کی ہے. تو یہ بھی پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا رول دیکھیں ایکو سسٹم میں. اس لیے جب بھی نظام درہم برہم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں مسئلے آتے ہیں. مثال کیا دے رہا ہے اللہ, ہمیں کریشن سے کیا مثال لینی چاہیے؟ 4 مثالیں لینی چاہیے. میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں. وٹ ڈز دا کریشن ٹیچ اس؟ 4 تھنگس میرے نزدیک, اور بھی بہت ہوں گی. 4 مین چیزیں. نمبر 1 ہارمنی. ہارمنی سمجھ دیں, تسلسل, ہارمنی, ہارمونیس تھنگ. پانی کی طرف دیکھیں ہارمنی نظر آتی ہے, پہاڑوں کی طرف دیکھیں ہارمنی نظر آتی ہے. کیوس آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ. کیوس ان دی انٹروپی سینس, تھرمو ڈائنامکس وہ تھوڑی کمپلیکس چیز, وہ ایک اور بات ہے. لیکن کیوس ان دا جنرل سینس آپ کو کائنات میں نظر نہیں آئے گا. سورج ٹائم پہ نکلتا ہے, سورج ٹائم پہ جاتا ہے, لیٹ نہیں ہوتا ہے. ہر چیز اپنی سپیڈ کے مطابق گھوم رہی ہے, ہر چیز کا ایک ایکسس ہے, ہر چیز جو ہے وہ مقرر وقت تک کرے گی کام, ہر چیز جو ہے اس کا ایک اسکیجول ہے, ہر چیز میں ہارمنی نظر آ رہی ہے, آبشار میں ہارمنی نظر آ رہی ہے. تو جب بھی چیز ہارمنی سے ڈسٹرب ہوتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. گلوبل وارمنگ, ہارمنی ڈسٹرب کیا آپ نے نیچر کی, آپ نے فیکٹریاں کھولیں, آپ نے جو ہے وہ دھواں چھوڑا, CFC گیسز اور گلوبل وارمنگ یہ گرین ہاؤس گیسز چھوڑیں, آپ نے گاڑیاں ایسی بنائیں جن پہ دھواں نکلتا ہے بہت, اوزون لیئر ڈیمیج کی. اللہ نے تو نہیں کی. گلوبل وارمنگ آئی, گلیشیئرز میلٹ ہوئے, سونامی آئی, ہیومینٹی پہ زلزلے آئے, سونامی آئی, فارسٹ میں آگ لگی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ نہیں کر رہا. اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, ایک الگ بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, ڈیوائن وزڈم ہے, اللہ نے فری ول دی ہوئی ہے. لیکن اللہ انوالو بھی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, ہر طرف انوالوڈ ہے. بٹ کر کون رہا ہے؟ ہیومینٹی کر رہی. ہیومن بینگز نے پونڈر کرنا چھوڑ دیا, گریڈی ہو گئے, کیپٹلسٹ ہو گئے. آج ہم سب سفر کر رہے ہیں ان کی وجہ سے, چند ایک لوگوں کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں. گھروں میں بے سکونی ہے, سوشل میڈیا نے آگ لگائی ہوئی ہے. چیلنج ہی کوئی نہیں کر رہا, اٹھتا ہی نہیں کوئی اس کے خلاف, آواز ہی کوئی نہیں اٹھاتا. سب جو ہے وہ جب تک ان پہ مسئلہ نہیں آتا لوگ نہیں بولتے. اور یہ دنیا کی تباہی کی وجہ یہی ہوگی. یہ نیپولین نے کہا تھا کہ دنیا اچھے لوگ کی وجہ سے تباہ, برے لوگ کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی, برے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں. دنیا اچھے لوگ کی خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے. جب اچھے لوگ خاموش ہیں تو اس کا مطلب تباہی ہے. تو اس لیے پہلی چیز ہارمنی سکھاتی ہے ہمیں کائنات, کہ اپنی زندگیوں میں بھی ہارمنی لے کر آؤ, کمپوزر لے کر آؤ. یہ کیا زندگی ہے کہ 500 بار آپ موبائل کو نکال کے فنگرز مارتے ہیں اس پہ؟ یہ کون سی ہارمنی ہے؟ آپ کو نیندیں ہی نہیں آتی, رات کو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سے مراد ہم سب. یہ کون سی ہارمنی ہے ہماری؟ ایکسرسائز نہیں ہے ہماری لائف میں, ڈائٹ ہماری لائف میں نہیں ہے. تو ہارمنی خود ہم نے ڈسٹرب کیا, وہ بھگت رہے ہیں ہم ہارمنی کو ڈسٹرب کر کے. پھر ہم روتے ہیں ہماری زندگی میں مسائل آ گئے, پھر ہم اللہ کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مسائل آ گئے. تو ہارمنی نہیں آئی. کیسے؟ سول میں ہارمنی نہیں ہے. سول کو کیا ڈائٹ دے رہے ہیں؟ اب میں وہ سخت بات کر جاؤں گا میوزک کے بارے میں. ظاہر ہے کہ آپ لوگ ایک دم ڈر جائیں کہ میں نے میوزک کو حرام کہہ دیا. میوزک کے کیا امپیکٹس ہیں کبھی پڑھیں تو صحیح آپ جا کے, ریسرچز آ گئی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میرے دور کے گانے غزلیں کو اچھے لیرکس ہوتے تھے, وہ چلو پرانے دور کے میوزک کی اگر میں بات کروں. اب کیا میوزک آ رہا ہے, ایگریسو میوزک, پورن ہے آج کا میوزک, آڈیو پورن ہے آج کا میوزک, گھٹیا گانے, پنجابی کے وہ سانگز. بندہ چل رہا ہوتا ہے, 5 لڑکیاں ساتھ رکھی ہوتی ہیں, پسٹل ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی تربیت آپ یوتھ کی؟ کیا بتا کیا رہے ہیں میسج؟ ڈیکوریشن پیس ہے عورت, اور پسٹل دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ اور پنجابی کے لیرکس ہیں بڑے زبردست, وہ بیٹ باکسنگ اور یہ وہ. تو ہارمنی خود ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ, اپنے سول کو خود آپ تذبذب پیدا کر رہے ہیں. جس طرح وہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے ہارٹ پہ, آپ کی سوچ ہے وہ کیا بیڑا گرک کرتا ہے. اس طرح کا میوزک, ہپ ہاپ, ریپ, اور یہ جو سو کالڈ پنجابی سانگز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو ہارمنی ڈسٹرب اپنی نہ کریں, فطرت پر واپس آ جائیں, رات کو سوئیں جلدی, ادروائز مسئلے نہیں حل ہونے والے. پہلی چیز نیچر سے سیکھیں ہارمنی, اپنی زندگیوں میں کوشش کریں ہارمنی لانے کی, فطرت پہ واپس آنے کی. انشاءاللہ پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو. دوسری چیز, ہمیں کائنات اس بات کا میسج دیتی ہے کہ ہر چیز کائنات میں اچھی ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کوئی چیز بیکار نہیں ہے.
اس لیے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. ہر بندے کے اندر گڈنس کی چپ موجود ہے, اس کو کہتے ہیں دا ڈیوائن چپ. اگر آپ موویز دیکھیں نا تو اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ کرمنل سے کرمنل بندہ بھی گڈ پوز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی چیریٹی بھی کرتا ہوں. جیسے ڈان ہے, اس میں وہ بہت بدماش ہے لیکن وہ غریبوں کو جا کے مال بھی تقسیم کرتا ہے, تو اس کو بھی پتہ ہے گڈ ہونا چاہیے اور گڈ ہونا اچھی بات ہے. تو گڈ وے آف لائف اور گیونگ نیچر پہ واپس آنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور تیسری چیز جو ہمیں کائنات سکھا رہی ہے بہت میجر, وہ ہے ڈسپلن. ہر چیز ڈسپلن کے مطابق چلتی ہے. اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آئیں, اور اپنی لائف میں جو تذبذب ہے, جو اوور تھنکنگ ہے, جو ان پلانڈ چیزیں ہیں, ان کو ذرا کریکٹ کرنا شروع کریں. جن چیزوں کو, جو مینڈیٹری چیزیں ہیں ان کو پہلے توجہ دیں, جو آپشنل چیزیں ان کو پیچھے رکھ دیں. آپشنل چیزوں میں ٹائم ہم لگائی جا رہے ہیں, مینڈیٹری چیزوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں, تو نقصان ہو رہا ہے. فیملی مینڈیٹری ہے, ٹھیک ہے, دین کا علم مینڈیٹری ہے, نماز مینڈیٹری ہے, اس کو فوکس کریں. باقی آپشنل چیزیں, ٹی وی سیریز آپشنل ہے, مووی آپشنل ہے, فرینڈس کو انٹرٹین کرنا آپشنل ہے, ضروری تو نہیں ہے نا, فرینڈس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے, لیکن ماں باپ پہلے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آ جائیں گی, ڈسپلن لائف میں آ جائے گا, اور انشاءاللہ ہم فطرت پہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ میرا میسیج ہے. اور لاسٹ بس اللہ تعالیٰ کی یہ ورڈس, اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, سورہ آل عمران ورس نمبر 190. بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں اور یہ دن اور رات کے آنے جانے میں, ہیر پھیر میں, اولو الالباب, پیپل آف انٹلیکٹ کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر آگے نشان بتایا اولو الالباب کون ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے کرتے. یہ اولو الالباب ہیں, پیپل آف انٹلیکٹ ہیں, انہیں اللہ کی ویلیو پتہ ہے. جو بے وقوف ہیں انہیں اللہ کی ویلیو ہی نہیں پتہ, اس لیے وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے, اس لیے نہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں, نہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ وہ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں, نہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو آپ اولو الالباب بنیں, ان پلگ کریں اپنے آپ کو, اولو الالباب بنیں, اللہ کی ورتھ جانیں, اللہ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. نیکسٹ انشاءاللہ میری ایپیسوڈ یہی ہے, ہو از اللہ, ہو از گاڈ. تو اللہ کو ڈیٹیل میں کوشش کریں گے, ڈیٹیل میں تو خیر حق نہیں ادا ہوگا, جتنا کر سکیں انشاءاللہ کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.